دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتی ہیں، تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں اللہ کے۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہو گئی، اب آئیے 8 آیتیں جو آپ نے سنی، بہت خوبصورت قرات تھی ماشاءاللہ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، نہیں، اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، وقع یقع کے کیا معنی ہے؟ اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے، اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے، ویکوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر۔ یہ بلیک ہولز کا تصور، اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟
فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، مراد فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا۔ اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے۔ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا۔ اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے مستخاں پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں۔ علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔ ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے۔ معاذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگا انداختے۔ تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ یا رب فاجمعنی بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان۔